نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى شانه في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال علیہ الصلاۃ والسلام من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے رمضان کیسے گزاریں کہ کچھ عملی پہلو پیش کرنے جا رہی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس پر عمل کیا جائے گا تاکہ یہ باتیں اور ان پر عمل ہم سب کے لیے دنیا میں باعث خیر و برکت اور آخرت میں ذریعہ نجات و کامیابی بن جائیں، آمین۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے رمضان المبارک کو ہمارے لیے دنیا میں سیرت و اخلاق کی تعمیر و تزئین اور تقوی و تربیت کے ساتھ ڈھیر و خیر و برکت سمیٹنے کا ذریعہ اور آخرت میں نجات و کامیابی اور جنت کے حصول کا وسیلہ بنایا ہے۔ تو آئیے اس رمضان کو کچھ اس طرح گزاریں کہ دنیا کا سب سے صالح، پاکیزہ اور اپنے رب کا پیارا انسان بن جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور فرشتے پکار پکار کر سارے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے لازم نہیں کہ ہم اس داعی کی آواز پر لبیک کہیں اور دونوں جہاں کی سعادت مندی حاصل کریں؟ یقیناً لازم اور ضروری ہے۔ تو آئیے ہم طے کرتے ہیں کہ ہمیں اس رمضان میں کیا کیا کرنا ہے اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ نمبر 1، روزے کے مقاصد سمجھیں۔ قرآن، تفاسیر و احادیث میں رمضان کی اور روزے کی تفصیلات کا مطالعہ کریں۔ اچھی کتابوں سے رمضان کی تفصیل پڑھیں۔ روزہ کن چیزوں سے تقویت پاتا ہے، کن باتوں سے خراب ہوتا ہے، رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے مسنون طریقے کیا ہیں، ان کو سیکھیں، معلوم کریں، سمجھیں اور عمل کریں۔ نمبر 2، اگر ہمارے ارد گرد مسجدوں میں یا گھروں میں رمضان سے متعلق پروگرام ہوتے ہیں تو ان میں شامل ہو کر رہنمائی حاصل کریں۔ انٹرنیٹ سے یوٹیوب وغیرہ پر رمضان میں اچھے مواد حاصل کریں، پڑھیں اور سنیں۔ نمبر 3، یومیہ ایک مقدار میں قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ جتنا حصہ یاد ہے اس کو خوب دہرائیں، ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کریں یا تفسیر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر سنیں اور سیکھیں۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اہل خانہ، اہل محلہ اور دیگر متعلقین کے لیے ارشادات، خطبات اور تعلیمات کا اہتمام کریں اور سب کو اس ماہ مبارک کی فضیلتوں اور برکتوں سے زیادہ مستفید ہونے کے طریقے بتائیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اپنے گھر کے ساتھ کوشش کریں کہ اڑوس پڑوس کے کچھ گھروں یا کچھ لوگوں کے سحر و افطار کا اپنی طرف سے انتظام کریں، خاص طور پر بیواؤں، یتیموں، معذوروں اور ضرورت مندوں کو بالکل نہ بھولیں۔ نمبر 6، سحر سے لے کر افطار تک اور افطار سے لے کر اگلی رات کی سحری تک کے نظام الاوقات طے کریں۔ نوافل، تلاوت، اذکار، دیگر کاموں میں کس وقت کون سا کام کرنا ہے اور کون سا ترک کرنا ہے، اور رمضان المبارک کو معمول بنا کر گزاریں تاکہ کوئی گھڑی ضائع نہ ہو۔ نمبر 7، رمضان سے مقصود تقوی پیدا کرنا ہے، اس لیے تمام لا یعنی باتوں اور کاموں کو مکمل طور پر ترک کر دیں۔ اس کا فیصلہ آپ خود سے کریں کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا چھوڑنا ہے۔ نمبر 8،
آپ نیک اعمال کی بھی لسٹ تیار کریں، مثلا روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ دینا ہے، حسب استطاعت ضرورت مندوں کے لیے سحر و افطار کا نظم کرنا ہے، دل اور تمام اعضاء کو نیک اور صحیح کاموں میں استعمال کرنا ہے، اور گندے اور گناہوں کے کاموں سے بچانا ہے۔ نمبر 9، فرائض کی پابندی کریں، تراویح کا اہتمام کریں، سنن نوافل بالخصوص تہجد کو نہ چھوڑیں، مرد حضرات مسجد میں زیادہ وقت گزاریں۔ نمبر 10، سحری ضرور کھائیں، سستی اور کاہلی کی وجہ سے بالکل نہ چھوڑیں۔ سحری کے کھانے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک کھانا کہا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ آؤ مبارک کھانا کھائیں۔ سحری میں کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں اور ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرنے والے ہیں، یعنی مستغفرین بالاسحار ہیں۔ رمضان کے مہینے میں تو کوشش کریں کہ ہمارا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں ہو جائے، اس لیے سحری کھانے سے قبل اٹھ کر تہجد ضرور پڑھیں اور دعائیں مانگیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے آسمان دنیا کی طرف نزول ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتا ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، اسی سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے جو رمضان کے روزے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، ہم نے تم پر اسی طرح روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم تقویٰ والے بن جاؤ۔ اور رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اسی روح، اسی جذبے سے رمضان کے مہینے میں دن میں روزہ رکھیں، ساری عبادتیں کریں، ذکر و تلاوت سے زبان تر رکھیں، استغفار کی کثرت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 4 چیزوں کی رمضان میں کثرت رکھو، جن میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ اور نمبر 2 استغفار کی کثرت، اور دوسری 2 چیزیں وہ ہیں جن کے بغیر تم کو کوئی چارہ نہیں ہے، اور وہ ہے نمبر 1 جنت کو طلب کرو اور نمبر 2 جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ نمبر 11 اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، لیلۃ القدر۔ اس رات کی عبادت کو بالکل بھی چھوٹنے نہ دیں۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور مقبول ہے، اس لیے خاص طور پر اس رات کو ذکر، تلاوت اور کثرت عبادات اور دعاؤں میں گزاریں۔ نمبر 12 رمضان ہی میں اپنی زکوٰۃ، صدقہ اور فطرہ بھی ادا کریں۔ عطیات سے بھی غریبوں اور ضرورت مندوں کا خصوصی تعاون کریں۔ نمبر 13 کوشش کریں کہ فطرہ اپنی اور اپنے بچوں کی طرف سے عید سے پہلے ہی ادا کر دیں تاکہ غرباء و مساکین اور ضرورت مند بھی عید کی خوشیاں اچھی طرح منا سکیں۔ نمبر 14 عید خوشیوں کے اظہار کا دن ہے۔ اس دن ہر طرح
کی رنجش و چپکلش کو ختم کر کے تمام دوست و احباب، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو عید کی خوشی میں شریک کریں۔ اپنی طرح خوشی کے اظہار میں ان کا بھی بھرپور تعاون کریں۔ نمبر 15، عید کے دن کو یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ پورا سال ہم رمضان ہی کی طرح گزاریں گے اور اس عہد پر مکمل طور پر کاربندر رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کے لیے اس رمضان کو سب سے زیادہ خیر کا باعث بنائیں اور کما حق ہو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کی بخشش فرمائیں اور جنت الفردوس میں ہم سب کے داخلے کا فیصلہ فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔